Soysuz. ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 32 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں تیتن چائودار قبیلے کے قریب ارطغرل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ایک جاسوس کو خبر لینے کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا جاسوس واپس آ کر اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل نے چائودار قبیلے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے بہادر اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور بہادر کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ سن کر تیتن پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب ارطغرل قلعے کی طرف جائے گا، ہمیں وہ خفیہ راستہ بند کر کے قلعے کے اندر داخل ہونا ہوگا، چلو جلدی چلے۔ پھر وہ سب واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارسس کچھ سپاہیوں کے ساتھ خفیہ راستے کے قریب چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے ہم ارطغرل کے ساتھ اسی راستے سے داخل ہوں گے، تیتن کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، ہم اس کے لیے جال بچھائیں گے۔ چائودار قبیلے میں ارطغرل نے بہادر کا سر اپنی تلوار میں اٹھایا ہوا تھا اور جرگے کے آدمیوں سے کہتا ہے ہماری روایات میں غداری کی سزا صرف موت ہے۔ اس غدار نے اپنے بے قابو خواہشات کی قیمت اپنی جان کے بدلے میں چکائی ہے۔ جو کوئی بھی اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہماری روایات کے ساتھ غداری کرے گا اس کا سر میری تلوار پر ہوگا۔ پھر ارطغرل بہادر کا سر نیچے رکھ دیتا ہے۔ اتنے میں ترگت اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے اللہ آپ پر راضی ہو ارطغرل صاحب، آپ نے میرے قبیلے کو غداروں سے بچا لیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ اسلحان خاتون۔ اتنے میں کراجہ ارطغرل پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس طرح کراجہ بھی ماری جاتی ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اب سرداری کا حق تمہارا ہے ترگت۔ اسلحان ترگت کو کہتی ہے اب سے میرا قبیلہ آپ کی حکم پر چلے گا۔ پھر ارطغرل اسے اشارہ کرتا ہے تو ترگت سردار والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل جرگے کے آدمیوں سے کہتا ہے اب سے چائودار قبیلے کے سردار ترگت صاحب ہیں، ان کی اطاعت کرو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم لوگوں کی کرتوتوں کو معاف کر دیا ہے۔ تم لوگوں کا فیصلہ میں جنگ سے واپس آ کر کروں گا، اب دشمن کا سر اتارنے کا وقت ہے۔ پھر ارطغرل اسلحان سے کہتا ہے ہم نے آپ کے قبیلے کو غداروں سے پاک کر دیا ہے، اب آپ کئی قبیلے جا کر میری والدہ کو صورتحال سے آگاہ کریں، ہم یہاں سے جنگ پر جا رہے ہیں۔ اور ارطغرل صاحب سے کہنا کہ وہ دوسرے قبیلوں کے سپاہیوں کو بھی قلعے کے محاصرے کے لیے بھیج دے۔ اسلحان کہتی ہے جیسے آپ کا حکم ارطغرل صاحب، جنگ مبارک ہو۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کراجسر قلعے میں کوستاس کہتا ہے تیتن کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی حضور، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ آرس کہتا ہے وہ ایک عظیم سپاہی ہے، ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ رات کا انتظار کر رہا ہو تاکہ کسی کو ہمارے خفیہ راستے کا پتہ نہ چلے۔ اتنے میں ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں بالکل صحت یاب ہو گئی ہوں حضور۔ آرس کہتا ہے ارطغرل آج مرنے والا ہے، اس نے تمہیں جو زخم لگایا تھا اس کا بدلہ آج چکا دے گا۔ دوسری طرف قلعے کے خفیہ راستے کے باہر ارسس بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور تیتن کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیتن اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارسس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے وہ جیسے ہی گھوڑوں سے اتریں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ پھر تیتن اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ اتنے میں ارسس حملے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ Soysuz.
इस तरह तीतन के सारे सिपाही मारे जाते हैं और तीतन तीर का निशाना बन जाता है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अर्सिस उसके पीछे 2 सिपाहियों को भेज देता है। इतने में अर्सिस तीतन का घोड़ा देख लेता है जिसके साथ एक पिंजरा लगा हुआ था। ये देखकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गया था। दूसरी तरफ तीतन जख्मी हालत में एक नहर के पास बैठा हुआ था। फिर वो अपने खंजर की मदद से तीर को तोड़ डालता है। इतने में 2 सिपाही उसका पीछा करते करते उसके करीब पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह तीतन दोनों सिपाहियों को मार देता है और फिर कहता है, मुझे हर हाल में किले में पहुंचना होगा और वो खुफिया रास्ता बंद करना होगा। लेकिन इतने में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ असलहान काई कबीले में पहुंच जाती है। हाइमा खातून और हलीमा उससे पुरजोशी से मिलती है। फिर असलहान उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करती है और फिर उन्हें बताती है कि अर्तुगरुल साहब का राजेसर किले रवाना हो गए हैं और उन्होंने अर्तुगरुल साहब के लिए एक पैगाम भेजा है कि वो दूसरे कबीले के सिपाहियों को भी किले की तरफ रवाना कर दे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला अर्सिस के पास पहुंच जाता है। अर्तुगरुल अर्सिस को बताता है कि हमने गद्दारों को ठिकाने लगा दिया है, बहादुर और उसका बेटा मारे गए हैं। फिर अर्सिस बताता है कि हमने तीतन के लिए जाल बिछाया था, उसके सिपाही मारे गए हैं लेकिन वो जख्मी हालत में भाग गया है। मैंने उसके पीछे 2 सिपाही भेज दिए हैं। अर्तुगरुल कहता है, हम इसी खुफिया रास्ते से किले में दाखिल होंगे। अर्स इस वक्त मेरी मौत की खबर का इंतजार कर रहा होगा। हम किसी तरह उसे खबर भिजवाएंगे कि मैं मर चुका हूँ। ये सुनकर अर्सिस कहता है, हमें तीतन के घोड़े से पिंजरा मिला है अर्तुगरुल साहब। ये देखकर अर्तुगरुल खुश हो जाता है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर कबूतर के जरिए पैगाम भिजवा सकते थे। काई कबीले में हाइमा खातून ने औरतों को मरकजी खेमे में इकट्ठा किया हुआ था। वो सब औरतों की जिम्मेदारी लगाती है और उन्हें जंग के हवाले से तैयार रहने को कहती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अर्सिस से कहता है, इस कबूतर के जरिए आरिस की तरफ एक खत भेजे, तीतन बनकर उसे लिखे कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही हमारे जाल में मारे गए हैं और मैं चावेदार कबीले की सूरत हाल देखने के बाद वापस आ जाऊंगा। अर्सिस कहता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो सरदार। अर्तुगरुल कहता है, खत भेजने के बाद किले के मुहासिर वाले सिपाहियों को पीछे हटा देना ताकि आरिस समझे कि वो जीत गया है और फिर वो लापरवाह हो जाएगा। फिर हम तीतन और उसके सिपाहियों के रूप में अंदर घुस जाएंगे। आरिस का राजेसर के दिल में रहता है। अगर हमने उस जगह को काबू कर लिया तो का राजेसर किला बेबस हो जाएगा। फिर अर्तुगरुल बमसी को कहता है, कुछ सिपाहियों को यही छोड़ देना, वो पीछे से खुफिया रास्ते की देखभाल करेंगे। दूसरी तरफ आरिस अपने कमांडरों के साथ खड़ा था और वो सब बेचैनी से तीतन की तरफ से खबर का इंतजार कर रहे थे। आरिस कहता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद हमें किले की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उसकी मौत से तुर्क टूट जाएंगे और फिर हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। कोस्तास पूछता है, अर्तुगरुल की मौत के बाद हम क्या करने वाले हैं हुजूर? आरिस कहता है, सबसे पहले हम हनली बाजार लेंगे, तीतन के वापसी के बाद हमारी बारी होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की इमामत में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज अदा करने के बाद सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। इसमें अर्तुगरुल जंग की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। काराजेसर किले में बहुत सारे सिपाही सहन में इकट्ठे थे। इतने में आरिस भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो अपनी मजहबी इलामत के सामने बैठकर अपने खुदा से दुआ मांगता है कि खुदावंद अपने सिपाहियों की हिफाजत फरमा जो हमारी पाक रियासत को महफूज बना रहे हैं। दुआ के बाद वो खड़ा होकर सिपाहियों को कहता है, आज अर्तुगरुल की मौत के बाद हम हनली बाजार पर कब्जा कर लेंगे और तुर्कों को शदीद झटका देंगे। फिर वो सब तुर्कों के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान एक सिपाही भागता हुआ आता है और आरिस को एक खत देते हुए कहता है, हुजूर ये खत कबूतर लाया है। आरिस उसे पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद वो एक कहका मारता है और फिर कहता है, ये तीतन की तरफ से आया है, अर्तुगरुल मर चुका है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसी दौरान किले के करीब वाले सिपाही वापस चल पड़ते हैं क्योंकि अर्तुगरुल ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। किले के ऊपर खड़े सिपाही देखकर खुश हो जाते हैं और आरिस को भी बताते हैं कि तुर्क वापस जा रहे हैं। आरिस कहता है, मैं भी ऊपर जाकर देखूंगा। फिर वो भी किले के ऊपर उन्हें जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर आरिस वापस आकर सिपाहियों को कहता है, हमारे हीरो तीतन ने अर्तुगरुल को मार दिया है, अब हमारी जीत और भी आसान हो जाएगी। सिपाही खुशी में लगातार नारे लगा रहे थे। आरिस कोस्तास को कहता है, एक अजीम जश्न का इंतजाम करो कोस्तास, हम तीतन को एक शानदार दावत देंगे।
फिर हम किले से निकलकर टूटे हुए तुर्कों के सर उतार देंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सिपाही तैयार खड़े थे। अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, मेरे शेरों और मेरे भाइयों, वो पहाड़ों जैसे बड़े किले बना सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे दिलों में ईमान की ताकत है हम अपने सीनों से इन किलों को मिटा देंगे। आज वही दिन है, हमारी तलवारें दुश्मन को चीर देगी। हम इतनी जोर से तलवारें चलाएंगे कि इनकी आवाजें निकाया से लेकर कुस्तुनतुनिया तक सुनाई देगी। जंग मुबारक हो। फिर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। कई कबीले में सब औरतें ट्रेनिंग एरिया में मौजूद थी। हाइमा खातून वगैरह उन्हें लड़ने की तरबियत दे रही थी ताकि मर्दों की गैर मौजूदगी में अगर कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो तो उससे निपटा जा सके। और इसी के साथ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 83 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। वसीयत लिखवाते लिखवाते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गशी तारी हो गई थी। उन्होंने यहाँ तक लिखवाया, मैं अपने बाद उमर बिन खत्ताब को, और वो गशी में चले गए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद ये फ़िक्रा मुकम्मल लिख दिया, तुम्हारा खलीफा मुकर्रर करता हूँ, तुम सब पर उसकी अताअत फ़र्ज़ है। मैंने तुम्हारी भलाई और बेहतरी में कोई कसर नहीं रहने दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होश में आ गए। अबू अब्दुल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पढ़ जो मैंने लिखवाया है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़कर सुनाया, अल्लाह अकबर। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, तुमने जो सोच कर लिखा है वो सोच गलत नहीं थी। तूने ये सोच कर इबारत पूरी कर दी कि मैं गशी की हालत में ही दुनिया से रुखसत हो गया तो नामुकम्मल वसीयत खिलाफत के लिए झगड़े का बाइस बन जाएगी। बेशक अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने यही सोचकर इबारत मुकम्मल कर ली थी, अल्लाह तुझे इसकी जज़ा दे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज ना बदले और वसीयत मुकम्मल लिखवा दी। मुझे उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले चलो। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। उनके मकान का एक दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था, वो दरवाज़ा खोला गया। नमाज का वक़्त था, बहुत से लोग मस्जिद में आ चुके थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा अस्मा बिनते अमीस दोनों हाथों से सहारा देकर मस्जिद वाले दरवाजे तक ले गई। नमाजियों ने उन्हें देखा तो मुतवज्जा हुए। मेरे भाइयों, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाहत के बावजूद बुलंद आवाज़ से बोलने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम उस शख्स पर राज़ी होगे जिसे मैं खलीफा मुकर्रर करूं? मैंने इसमें तुम्हारी भलाई सोची है और अपनी किसी रिश्तेदार को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। मेरे बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा होगा, क्या तुम सब इसकी अताअत करोगे? हाँ अमीरुल मोमिनीन, बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी। हम इस फैसले को कबूल करते हैं, हम इब्न खत्ताब की अताअत कबूल करेंगे। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत पर अपनी मोहर सबत कर दी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेशा तिजारत था, लेकिन खिलाफत का बोझ कंधों पर आ पड़ा तो तिजारत की तरफ तवज्जो ना दे सके। गुजरा वक़्त तो नौकरी ही थी। उन्होंने अपने कमरे के लिए बैतुल माल से कुछ अलावंस मंजूर कर लिया था। अब जब उन्होंने महसूस कर लिया कि वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे तो उन्होंने अपने अहल खाना से कहा कि उनकी जो थोड़ी सी ज़मीन है वो उनकी वफ़ात के बाद बेचकर ये तमाम रकम वो गुजारे के लिए बैतुल माल से लेते रहे बैतुल माल में जमा करा दे। सब मेरे करीब आ जाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी वक़्त अहल खाना को बिठा कर कहा, मुझे सिर्फ 2 कपड़ों का कफन पहना कर दफन करना। तुम देखते रहे हो कि मैं एक ही कपड़ा पहना करता था, इसके साथ एक कपड़ा और मिला लेना, उन कपड़ों को पहले धो लेना, हम 3 नए कपड़े ले सकते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कफन 3 कपड़ों का होता है। नहीं अजीज़ बेटी, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कफन तो इसलिए होता है कि जिस्म से कोई मवाद और नमी निकले तो उसे कफन चूस ले। कफन पुराने कपड़ों का हुआ तो क्या, नए कपड़े पहनने का हक जिंदा लोगों का है। मुझे गुस्ल अस्मा बिनते अमीस ज़ौजा दे देगी, अगर अकेले गुस्ल ना दे सके तो अपने बेटे को साथ ले ले। इतने में अंदर इतला दी गई कि इराक के महाज से मसना बिन हारिसा आए हैं। घर के किसी फर्द ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त बात करने के काबिल नहीं। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कदरे दर्शत लहजे में कहा, उसे आने दो, वो बहुत दूर से आया है। जब तक मेरा सांस चल रहा है मैं अपने फ़राइज़ से कोताही नहीं कर सकता। मसना को अंदर बुला लिया गया। उन्होंने जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत देखी तो पशेमान हो गए और बात करने से झिझकने लगे। मुझे गुनाहगार ना कर इब्न हारिसा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हो सकता है तू मदद लेने आया हो। मैं अगर तेरे लिए कुछ ना कर सका तो अल्लाह की बात परस पर क्या जवाब दूंगा।
अमीर उल मोमिनीन मसना बिन हारिसा ने कहा, महाज हमारे काबू में है, हालात हमारे हक में है, लेकिन तादाद की कमी परेशान करती है। मुसलमान अब इतने नहीं रहे कि उन्हें फ़ौज में शामिल करके महाजों पर भेजा जाए। जो जिहाद के काबिल थे वो पहले ही महाजों पर है। अमीर उल मोमिनीन के हुक्म से उन लोगों को मुजाहिदीन की सफ़ों में खड़ा नहीं किया जा सकता जो मुर्तद हो गए थे। मैं ये दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर चुके हैं और महाजों पर जाना चाहते हैं। क्या अमीर उल मोमिनीन उन्हें फ़ौज में शामिल होने की इजाज़त देंगे? इब्न खत्ताब को बुलाओ। अमीर उल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा। उमर दूर नहीं थे, जल्दी आ गए। इब्न खत्ताब अमीर उल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, इब्न हारिसा मदद मांगने आया है, ये जो कहता है ऐसा ही कर और इसे फ़ौरन मदद देकर महाज पर रवाना कर, और अगर मैं इस दौरान फोत हो जाऊँ तो इस काम में रुकावट ना हो। अरबों में रिवाज था कि बातें शायराना अल्फाज और अंदाज से किया करते थे। खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नज़र के वक़्त की चंद बातें तारीख़ में महफूज है। उनकी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके साथ लगी बेटी थी। उन्होंने बाप को नरक के आलम में देखकर उस वक़्त के एक शायर हातिम का एक शेर पढ़ा। नरक का आलम तारी होता है, सांस न आने से सीना गटने लगता है, तो दौलत इंसान की कोई मदद नहीं कर सकती। नहीं बेटी, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीफ आवाज़ में कहा, हमें दौलत से क्या काम, इस शेर के बजाय तूने कुरान की आयत क्यों नहीं पढ़ी? तुझ पर नरक का आलम तारी हो गया है, यही है वो वक़्त जिससे तू डरा करता था। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान से ये अल्फाज निकले तो उन्हें आखिरी हिचकी हुई। उन्होंने सरगोशी में ये दुआ की, या अल्लाह मुझे मुसलमान की हैसियत में दुनिया से उठाना और बाद अज़ मर्ग मुझे सालिहीन में शामिल करना। यह खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आखिरी अल्फाज थे। दिन सोमवार था, सूरज गुरूब हो चुका था। तारीख 22 अगस्त 634 ईस्वी बमुताबिक 21 जमादुल आखिर 13 हिजरी थी। उसी रात दफन कर देने का फैसला हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक उनकी जोजा अस्मा बिनते अमीस ने गुस्ल दिया। मैयत पर पानी उनके बेटे अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डालते जाते और अब्दुर्रहमान की वालिदा गुस्ल देती जाती थी। गुस्ल के बाद वो चारपाई लाई गई जिस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक कब्र तक पहुँचाया गया था। इस चारपाई पर खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठा और जनाजा मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार और मंबर के दरमियान रखा गया। नमाज जनाजा की इमामत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की। मदीना की वो रात सोगवार थी। गलियों में हिचकियाँ और सस्कियाँ सुनाई देती थी। रात भी रो रही थी। वो अजीम हस्ती इस दुनिया से उठ गई थी जिसने इस्लामी सल्तनत की न सिर्फ बुनियादें मजबूत बनाई थी बल्कि उन पर मजबूत इमारत खड़ी कर दी थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलू में दफन किया गया। कब्र इस तरह खोदी गई कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के साथ था। इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा रसूल की वो रफ़ाकत जो उन्होंने ज़िंदगी में कायम रखी थी वफ़ात के बाद भी कायम रही। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उन्होंने अपनी खिलाफत के पहले रोज़ ही जो पहला हुक्मनामा जारी किया वो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माजूली का था। उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम कासिद के हाथ भेज दिया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब सरार आला नहीं बल्कि नायब बना दिए गए थे। इसका मतलब ये था कि अब वो किसी मफतूहा इलाके के अमीर नहीं बन सकते थे। मदीना में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दूसरे दिन मस्जिद नबी में नमाज की इमामत की और खलीफा की हैसियत से पहला खुतबा दिया। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही, कौम उस ऊन की मानंद है जो अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। उसे जहाँ बिठा दिया जाता है वो उसी जगह बेटा अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता है। रब काबा की कसम, मैं तुम्हें सिराती मुस्तकीम पर चलाऊंगा। उन्होंने खुतबे में और भी बहुत कुछ कहा और आखिर में कहा, मैंने खालिद बिन वलीद को उसके ओहदे से माजूल कर दिया है और अबू उबैदा उसके फ़ौज के सालार आला और शाम के मफतूहा इलाकों के अमीर है। मस्जिद में जितने मुसलमान मौजूद थे उनके चेहरों के रंग बदल गए। बास के चेहरों पर हैरत और बास के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फतूहात थोड़ी और मामूली नहीं थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी हर फतह और हर कारनामा मस्जिद में बयान किया करते थे।
اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے ناقابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باس پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کی پوری تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان پوری طرح متحد تھے اور ان کی افواج روم اور ایران کے خلاف فتح پر فتح حاصل کیے جا رہی تھی۔ بلوچستان سے لے کر مصر تک علاقہ اسی دور میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کے عام لوگوں کو کیسر و کسریٰ کی غلامی سے نکال کر انہیں مذہبی اور دنیاوی امور میں آزادی عطا کی اور ایک نیا نظام معاشرہ ترتیب دیا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلافات نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اس دور سے متعلق تاریخی سوالات بھی بہت کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگ حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کے بجائے سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا۔ اس کے متعدد وجوہات تھی، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیل دیتے تھے۔ اس کے برعکس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین علامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت سے زیادہ خطرہ مول لینے سے روکے اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاریاں کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ تبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی۔
اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتائے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے، 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا میں نے خالد کو ناراضگی یا بد دیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کرے اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ طبری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کے دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری روایت درست ہے۔ دفن کرنا، تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا، ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بیٹی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے، کفن پرانے کپڑوں کا ہوا تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسما بنت عمیس زوجہ دے دے گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مسنہ بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قدر درشت لہجے میں کہا اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنہ کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہگار نہ کر ابن حارثہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے تو مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا۔ امیر المومنین مسنہ بن حارثہ نے کہا محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہے، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہے۔ امیر المومنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں، کیا امیر المومنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن خطاب کو بلاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر روانہ کر، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نظر کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہے۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ لگی بیٹی تھی۔ انہوں نے باپ کو نرخ کے عالم میں دیکھ کر اس وقت کے ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نرخ کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے، تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نحیف آواز میں کہا ہمیں دولت سے کیا کام، اس شعر کے بجائے تو نے قرآن کی آیات کیوں نہیں پڑھی؟ تجھ پر نرخ کا عالم طاری ہو گیا ہے، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی ہوئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا
اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الآخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھی۔ غسل کے بعد وہ چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا اور جنازہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی۔ گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھی بلکہ ان پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے روز ہی جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرار اعلیٰ نہیں بلکہ نائب بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم ان کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور ابو عبیدہ اس کے فوج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہے۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے ناقابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرست کرتا۔ سب جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم مزاج نہیں اور ان کی طبیعت میں اتنی درشتی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلام کی پوری تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان پوری طرح متحد تھے اور ان کی افواج روم اور ایران کے خلاف فتح پر فتح حاصل کیے جا رہی تھی۔ بلوچستان سے لے کر مصر تک علاقہ اسی دور میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کے عام لوگوں کو کیسر و کسرا کی غلامی سے نکال کر انہیں مذہبی اور دنیاوی امور میں آزادی عطا کی اور ایک نیا نظام معاشرہ ترتیب دیا۔ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی قابل ذکر اختلافات نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اس دور سے متعلق تاریخی سوالات بھی بہت کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھا رہے تھے۔ مسلم تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ خالد رضی اللہ عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ خالد رضی اللہ عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کے بجائے سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا۔ اس کے متعدد وجوہات تھی جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد رضی اللہ عنہ کو ڈیل دیتے تھے۔ اس کے برعکس عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو امین علامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب خالد رضی اللہ عنہ کو ضرورت سے زیادہ خطرہ مول لینے سے روکے اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ کافی عرصے تک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاریاں کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد رضی اللہ عنہ کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ تبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی جو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی جس میں خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بتائے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا، مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد کو ناراضگی یا بد دیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کرے اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تبری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کے دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہماری نزدیک یہ دوسری روایت درست ہے، پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کیوں کیا جبکہ خالد رضی اللہ عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔
یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کے بجائے سیکنڈ ان کمانڈر بنا دیا۔ اس کے متعدد وجوہات تھی، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت خطروں میں کود پڑنے والے انسان تھے اور بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ دشمن پر جپٹ پڑتے اور اسے شکست دے ڈالتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیل دیتے تھے۔ اس کے برعکس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور وہ مسلمانوں کو اندھا دھند خطروں میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین علامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت سے زیادہ خطرہ مول لینے سے روکے اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے تک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاریاں کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے، جو کہ نہایت ہی ضعیف راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی، جس میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے، جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتائے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا، مالی غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ آپ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالد، واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہے، میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد کو ناراضگی یا بد دیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کرے اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ طبری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کے دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہماری نزدیک یہ دوسری روایت درست ہے۔